زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب و کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ اگر زندگی میں مشکل آتی ہے تو آسانیاں بھی اسی دروازے سے آنی ہے، اسی خالق نے آسانیاں بھی کرنی ہے۔ ہمیں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور بس میں اتنا ہی کہوں گی، اگر آپ اپنی زندگیوں کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں اپنے رب کو شامل کر لیں، اپنے رب کے احکامات کو شامل کر لیں، اپنی زندگی میں اللہ کے حبیب کو شامل کر لیں، اللہ کے قرآن کو شامل کر لیں، نبی کی حدیث کو شامل کر لیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنے رب کے فیصلے کو ماننا شروع کر دیں، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا شروع کر دیں، تو یہ جہان بھی آپ کا اور وہ جہاں بھی آپ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب میری امت شراب اور زنا اور گانے بجانے میں سکون سمجھے گی اور ایسی عیاش ہو جائے گی کہ ان کو گانا بجانا اچھا لگنا لگے گا اور حرام کام حلال لگنے لگیں گے۔ اور فرمایا ایک رات ایسی آئے گی جب لوگ رات کو سوئیں گے تو صبح اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کی شکلیں خنزیر اور سور جیسی ہو جائیں گی، کیونکہ انہوں نے حرام کو حلال کر کے کھایا اور ناجائز کو ناجائز سمجھا۔ اور ایک سوچ اور ایک فیصلہ، ایک قدم اور ایک انتخاب پوری زندگی کا نقشہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہر لمحے، ہر پل ہمارے ارد گرد ایک موقع رہتا ہے۔ ہم نے کیا منتخب کرنا ہے اور کیا اختیار کرنا ہے، یہ سراسر ہمارا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے۔ وہی فیصلہ ہماری زندگیوں کے نتائج طے کرتا ہے۔ ارے یہ دنیا تو ایک بازار کی مانند ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنی اصل گھر آخرت کے لیے کچھ اچھا اکٹھا کر لے۔ اللہ کی عبادت، صلہ رحمی، نیکیوں کا کرنا، برائی سے بچنا، یہی اصل خریداری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔